ہم ایک خوف کا شکار رہتے ہیں ہم ساری قوم. ہم سچ بولنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ اس سچ سے کسی طاقتور کو کا برا تو نہیں منا جائے گا. یہ ایک محکوم سوچ ہے جو ہمارے اندر ایک امبیڈ کر گئی ہوئی ہے. جب تک آپ اس سوچ سے آزادی حاصل نہیں کریں گے، اور اس سے آزادی تبھی حاصل ہوتی ہے جب آپ کانسیکوینس کی پرواہ نہیں کرتے، جب آپ اپنی ایک سیٹ سے جڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سیٹ کو ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور اس کو چھوڑے بغیر آپ سارے کمپرومائزز کرتے جائیں گے، تو آپ وقتی فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ اس ملک کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ اور کے ساتھ، میں کیا کہوں کہ غداری بہت سخت ورڈ ہو جائے گا، وفا نہیں کر. السلام علیکم، نادر بلوچ حاضر خدمت ہوں. میرے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ شہد جمیل صاحب موجود ہیں، جن کا گزشتہ سال آپ نے دیکھا کہ ایک استعفیٰ بھی سامنے ہے اور انہوں نے علامہ اقبال کا ایک شعر بھی لکھا، اور آج باضابطہ طور پر 26ویں آئینی ترمیم جو ملک میں پاس کی گئی، اس کے بعد جس طرح جوڈیشری کے حالات ہیں اور آئین کی سپرمیسی اور عدلیہ کی بحالی کے لحاظ سے ایک لحاظ سے تحریک کا حصہ بھی بنے ہیں. سر بہت بہت شکریہ، ویلکم. کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی ضرورت ہے پاکستان میں نوجوانوں کو اور سب کو کہ ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جائے کہ یہ جو جس طرح سسٹم بن گیا ہے اس سے چھٹکارا پایا جا سکے؟ جی، سب سے پہلے تو سب کو آواز اٹھانا ہوگی اور سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہنا ہوگا. ہمارے ملک میں اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ مصلحت پسند لوگ اور جو تھوڑا سخت ورڈ ہے، اپرچونسٹ جو ہیں، جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کسی آفس میں آنے کے لیے یا حکومت میں آنے کے لیے، وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی یوتھ خاص طور پہ وہ بہت پیور ہیں، اور وہ آج بھی سچ کی بات کر رہے ہیں اور سچ کا گلا دبایا جا رہا ہے. لیکن جب آپ ایک کولیکٹیو آواز اٹھاتے ہیں نا، تو اس کو نہیں روکا جا سکتا. میرا صرف اور صرف یہ تحریک تحفظ آئین کو جوائن کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنی آواز اپنے نوجوانوں تک پہنچا سکوں، اور تبدیلی ان کے ذہنوں میں پہلے آئے گی. وہ سچ اور غلط میں تفریق کرنے کے قابل ہوں گے، تو انشاءاللہ مجھے اس ملک میں بڑی امید ہے، انشاءاللہ بڑا. سر آپ خود 10 سال جوڈیشری کا حصہ رہے، سسٹم کا دیکھا، بڑا کلوز سے دیکھا ہے آپ نے. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی بہت انٹروین ہے، ایک جس طرح آئین میں جو کہ یہ روح ہے وہ آزاد عدلیہ ہے، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ضامن عدلیہ ہے. اگر ایک جج ہی کمپرومائز ہو جائے یا اس کو ایسا لگے کہ وہ فیصلے نہیں کر پا رہا، تو پھر انسان کہاں جائے گا؟ یہ جو میں نے شعر لکھا تھا نا، وہ شعر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جج کے کن پٹی پہ یا کمر پہ بندوق رکھی ہوئی ہے اور وہ غلط فیصلے کر رہا ہے. ہم ایک خوف کا شکار رہتے ہیں ہم ساری قوم. ہم سچ بولنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ اس سچ سے کسی طاقتور کو کا برا تو نہیں منا جائے گا. یہ ایک محکوم سوچ ہے جو ہمارے اندر ایک امبیڈ کر گئی ہوئی ہے. جب تک آپ اس سوچ سے آزادی حاصل نہیں کریں گے، اور اس سے آزادی تبھی حاصل ہوتی ہے جب آپ کانسیکوینس کی پرواہ نہیں کرتے، جب آپ اپنی ایک سیٹ سے جڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سیٹ کو ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور اس کو چھوڑے بغیر آپ سارے کمپرومائزز کرتے جائیں گے، تو آپ وقتی فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ اس ملک کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ اور میں کیا کہوں کہ غداری بہت سخت ورڈ ہو جائے گا، وفا نہیں کر رہے آپ. تو میرا خیال ہے کہ یہی میرا پیغام ہے، اور اسی لیے میں باہر آیا ہوں. عہدہ چھوڑ کے میں ابھی بھی اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار میں آج بھی زندہ ہوں، پہلے سے زیادہ وکالت میں پیسے کما رہا ہوں، اور مجھے نہیں امید تھی کہ مجھے اتنی عزت ملے گی میرے لوگوں سے، میری عوام سے، میرے دوستوں سے، جتنی مجھے آج مل رہی ہے. تو اسی کو ری پے کرنے کے لیے جو مجھے ایکسیپٹنس ملی ہے، میں نے یہ فورم جوائن کر لیا، اور میں اب اس کو باقاعدہ انشاءاللہ اپنے ایمان کا حصہ بنا کے انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلوں کہاں گا. ویسے آپ کو فیل ہوا کہ یار مجھے بہتر ہے کہ میں پریکٹس میں چلا جاؤں بجائے یہ کہ میں سیٹ پہ میں بیٹھا رہوں یہی تو جڑا بتا رہوں؟ رہا ہوں کہ مجھے وہاں پہ بیٹھ کے 4 سال کی میری اور ججی تھی، پرکس تھے، گاڑیاں تھیں، نوکر چاکر تھے، سارا کچھ تھا. تو وہ اس کا مزہ نہیں آ رہا تھا. یا تو آپ میری سوچ بھی محکوم ہو جائے، میں اپنی کانشیس کو سلا دوں اور ان پرکس کو انجوائے کروں، جو میرے سے نہیں ہو رہا تھا. میں روز بیٹھتا تھا، روز کڑتا تھا، روز اپنے آپ سے لڑتا تھا. تو فائنلی میں نے سوچا کہ کافی ہو گیا، تو اب مجھے باہر جانا چاہیے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن سر، یہ جو 26ویں ترمیم کے بعد ایک عدلیہ کی ایک نئی شکل جو وجود میں اور ہمارے سامنے آئی ہے،
اگر یہ اسی طرح کنٹینیو کرتی ہے تو کیا لگتا ہے پاکستان کے کیا آپ کو حالات لگتے پاکستان کے بہت برے حالات ہوں گے. میں دیکھیں نا، میں نے ابھی اس میں پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا ہے کہ سسٹم کوئی بھی ہو، کانسٹیٹیوشن جو ایک سسٹم کی بات کرتا ہے، جب ایک ڈاکیومنٹ آپ لکھ دیتے ہیں تو اس کی ایک سینکٹٹی ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے وعدے وفا کرو. آپ جو حلف اٹھاتے ہو وہ ایک وعدہ ہے، سولمن وعدہ ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کرتے ہیں. ایک اس قوم نے ڈاکومنٹ لکھا جس کو دستور کہتے ہیں، وہ سب کا وعدہ ہے کہ ہم اس ملک کو ایسے چلائیں گے. تو جب آپ اس کو نہیں فالو کریں گے اور پھر آپ اس میں کمپرومائزز کریں گے اور اس قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق، تو پھر ڈیٹیریوریشن ہی ہے اور یہ انحطاط کی طرف جائے گا. آپ نے جو بھی سسٹم ہے اس میں رول آف لا قائم رکھنا ہے، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، بولنے کا، پھرنے کا، سچ بولنے کا، اس کو سلب نہیں کرنا چاہیے. ہیں؟ باہر سے ایک امید ہوتی، توقعات ہوتی ہے آخری باہر سے مجھے بہت زیادہ امید ہے. باہر باہر کا جو اس طرح ہم دیکھا ہے ایمان بار مزاری میں اب اتنی ڈویژنس ہو بار گئی میں دیکھیں جی، جو کچھ لوگ ہیں جو ذاتی مخاصمت اور ذاتی گریونسز کی وجہ سے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر بار کو ایک اچھی لیڈرشپ ملے تو وکیل آج بھی اکٹھے ہو جائیں گے. اچھا اگر وکیل کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں گے وکیل کھڑا ہو اور باقیوں کو بھی کھڑا ہو. بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے سوالات کیے، کوشش کی کہ ان سے گفتگو ہو سکے مزید بھی، لیکن یہ وعدہ ان کا کہ نیکسٹ ویک وہ آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی. اور انہوں نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں میرا ایک سوال تھا، وہ سوال بھی سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کچھ لوگ اس لیے سچ نہیں بولتے کہ وہ کچھ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے وہ عہدہ چھین نہ جائے، اور باقی لوگ اس لیے سچ نہیں بولتے کہ وہ اس عہدے کے امیدوار ہیں. اگر وہ سچ بولیں گے تو ان کو وہ نہیں ملے گا. میں نے اس چیز کو 10 سال میں جج رہا ہوں، اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں، اور شکر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے رہا ہوں. یہاں پہ کچھ کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن تھی، مجھے اپنے عہدے کا کوئی خوف نہیں تھا. میں نے ججمنٹیں اپنے ضمیر کے مطابق لکھی، لیکن میں جس ماحول میں تھا اور جس ماحول میں جس طرح انجینئرنگ کی جاتی تھی ججمنٹس کے ساتھ اور بینچز کے ساتھ، اور وہی محکومانہ ذہن رکھ کے آپ کسی نہ کسی کو اوبلائج کر رہے ہوتے تھے، کسی نہ کسی کو پیغام پہنچا رہے ہوتے تھے، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو کسی وجہ سے خوش کر رہے ہوتے تھے. اس ماحول کو دیکھ کے جب آپ کے پبلک انٹرسٹ کے ایشوز پہ 2-3 میں نے ججمنٹس لکھی جن کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، اور انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا جن کے ساتھ میں روز بیٹھتا تھا، تو مجھے لگا کہ شاید مجھے مزید یہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اور جو مصطفیٰ نے بھی ذکر کیا اقبال کی شاعری کا، تو اقبال کی شاعری کا جو جسٹ ہے نا، وہ مرد مومن جس کو کہتا ہے اور شاہین کہتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جس کو جو آزاد منش ہو، جس کے خیالات حالات اور وقت اور مسئلے کے ساتھ بدلتے نہ ہوں، مثلا اصولوں پہ. تو میں نے اصولوں پہ بہت لوگوں کو مسلط پسندی سے اپنے ایسے فیصلے لیتے دیکھا ہے کہ جن کو آج ہم بھگت رہے ہیں. یہ سٹارٹ تو ہوا جسٹس مدیر سے، انہوں نے ایک مسلط پسندی کا فیصلہ دیا، اس کو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو انوو کیا، اور ختم ہوا آ کے ہمارے جو آخری جج صاحب تھے فائز عیسیٰ صاحب تھے، کہ فائز عیسیٰ صاحب نے جو نظر آتا ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، سب کی ہے، کہ انہوں نے جو اینڈ پہ انجینئرنگ کی، اس انجینئرنگ کی وجہ سے آپ نے یہ راستہ سارا کھول دیا 26ویں آئینی ترمیم کا، اور جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں. تو آپ جب تک آپ اپنے ذہن میں، اپنی آئیڈیالوجی میں آزاد نہیں ہوتے، تب تک آپ کوئی بولڈ سٹیپ نہیں لے سکتے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی، بڑی قداور شخصیات کے ساتھ مجھے موقع ملا ہے بیٹھنے کا، اور ان سے ملاقات تو مصطفیٰ صاحب کے گھر میں بڑی دفعہ ہوئی، اور خیالات کا تبادلہ بھی ہوا. اور یہ تحریک جس طرح آئین کی سپریمیسی کے لیے کام کر رہی ہے، تو فائنلی میں کنونس ہوا، اور اس پہ سب کا ہاتھ ہے، خاص طور پہ مصطفیٰ نواز کا، کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ فارملی اس کو جوائن کریں. تو میں اس تحریک کو جوائن کرنے کا جو
ख़ास मकसद है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। उस आइन की सुप्रीमेसी जो एक का आइन करारदाद मुतासर के फाउंडेशन पे बना और जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का अब इंटीग्रल पार्ट है, उसके अंदर सेलिएंट फीचर बयान किए गए हैं जिसपे इस मुल्क की सारी इकाइयाँ मुतफिक हैं, हर फिक्र उसमें मुतफिक है। आइन के बनाने के फौरन बाद उसके सेलिएंट फीचर्स के साथ उसके खिलाफ काम शुरू हो गया, चाहे उसी पार्लियामेंट में हो गया जिसने उसको बनाया था। और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमेशा से इस आइन को सबोटाज किया जाता है या करने की कोशिश की जाती है, उसमें जो सेलिएंट फीचर है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हर आने वाले डिक्टेटर ने पामाल किया और किसी ने उसको हेल्ड इन अबेंस किया, किसी ने उसको सस्पेंड किया और उसका एक ही मकसद होता था कि पीसीओ का ओथ लिया जाए और वो कानून के आइन के ताबे ना रहें और वो इसके ताबे हो जाएं उस डिक्टेटर का जो प्रोविंशियल ऑर्डर है, प्रोविंशियल ऑर्डर है। इस दफा जो काम हुआ है हाइब्रिड रजीम के नाम पे और 26th अमेंडमेंट को इन्होंने पास किया है और मैं बड़ी क्या कहते हैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि उसका हिस्सा वो पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं जिसमें भुट्टो साहब उसके फ्रेमर थे। भुट्टो साहब ने अपनी आखिरी तकरीर में जो कि मौजूद है किताबों में, जब ये आइन पास हुआ तो उन्होंने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है और उन्होंने कहा कि हमने इम्पीचमेंट ऑफ जजेस को एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं दिया जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क में उसकी जजेस की इम्पीचमेंट पार्लियामेंट में होती है। तो इस सेलिएंट फीचर के साथ जो 26वीं आईनी तरमीम ने किया वो आप सबके सामने है। उस पर अगर बहस करनी हो तो लामहदूद वक्त चाहिए, लेकिन उस 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीज़ें कहीं रुक नहीं गई। वोटिंग करती है और आयरॉनिकली जो जज साहब उसमें खुद एक बेंच का हिस्सा होते हैं, वही वोट डाल के अपने आप को वो बेंच का हिस्सा बन जाते हैं और जिसमें डोमिनेट एग्जीक्यूटिव कर रही है। तो उसके बाद ये जो आपके सामने जिस तरह के डिस्कशन आ रहे हैं और खास तौर पे जज साहब को काम करने से रोकने का ये ऐसा प्रेसिडेंट है कि अगर इसको रिवर्स ना किया गया, इसको फौरन ना रोका गया तो कोई भी जज अपने आप को इंडिपेंडेंटली और सिक्योरली काम करने के काबिल नहीं करेगा। और अगर जुडिशरी किसी मुल्क की ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहता। मैं अभी हालिया दिनों में मैं बैरूनी दौरे गया और एक दो ममालिक में देखा, वो ममालिक भी जहाँ पे जमहूरियत नहीं है लेकिन वहाँ के वाक़यात और सिस्टम को जब करीब से देखा तो एक चीज़ वहाँ पे नज़र आती है, उसका नाम है रूल ऑफ लॉ। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये एक एलीट कैप्चर है इस मुल्क पे, जिनके लिए कानून और है और एक आम आदमी के लिए और हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिसके अगेंस्ट मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो लेजिस्लेट कर सके। तो इन हालात में मैं अदालत में तो जो जंग कर रहा हूँ, मैं अब बतौर लायर मैंने पिटिशन भी फाइल की है, 26वीं आईनी तरमीम का भी हिस्सा हूँ, लेकिन इनको ज्वाइन करने का एक और मकसद है। वो मकसद है कि अदालत में जाके हम मौजूदा आइन की इंटरप्रिटेशन करते हैं वकील के लिए, ये कानून ये शिक इस तरह पढ़ी जानी चाहिए और इस शिक का ये मतलब निकलता है। लेकिन जब आप इस तरह की तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो हम इससे ब्रॉडर लेवल पे बात कर सकते हैं। हम पूरी
قوم کو, اس قوم کی یوتھ کو انگیج کر کے ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کیا تھا. یہ ایک آئیڈیالوجی پہ ملک بنا ہوا ہے, یہ کسی حادثے کا شکار ملک نہیں ہے. اور وہ آئیڈیالوجی جو ہے قرارداد مقاصد میں اس کو انکوڈ کر دیا گیا, اس کو لکھ دیا گیا, جس کی بیس پہ ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا ہے. تو اگر اس ملک کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کر کے اس کے اوریجنل فارم میں, اور اس میں جو سیلینٹ فیچر ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اس کو پروٹیکٹ کر کے کیا جا سکتا ہے. اور یہ کام پہلے سے ہی اس فورم پہ ہو رہا تھا, اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کا حصہ بن کے اس کام کو آگے بڑھا سکوں. تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیے گا کہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ سہارا دے کر انصاف کی کوشش کر کر آپ آج اس تحریک کا حصہ بنے؟ دیکھیں, میں ایک بات بڑا کھل کے کہتا ہوں, میں زیادہ, کیونکہ میں کسی آفس کا طلبگار نہیں ہوں. میں نے ایک انٹرویو میں پہلے بھی کہا تھا, کسی نے پھر اس کو ریپیٹ کیا کہ ہم اس ملک میں سچ